ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ سے ایک تعلق بنانا ہر مومن کے ذمہ ہے اور اللہ سے تعلق بنتا ہے. کبھی آپ نے ایسا سوچا نہیں ہوگا کہ یار 2 اور 2 5 ہوتے تو بڑا مزہ آتا ہے. کبھی ایسا سوچا نہیں ہوگا، یعنی سوچ آئی بھی ہوگی تو وسوسے کی حد تک آئی ہوگی کہ کاش کے آسمان نیچے ہوتا زمین اوپر ہوتی تو ہم دیکھتے. یعنی فضول قسم کی بات. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی خواہش پیدا نہیں کی جو ناممکن ہو. ہر انسان میں جو خواہش ہوتی ہے وہ ممکنات کی حد میں ہوتی ہے. جو ناممکن چیز ہے وہ عام طور پہ انسان کی خواہش نہیں بن سکتی. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو جو اس نوعیت کا مادہ پیدا کیا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق ہو، تو یہ نہ صرف یہ کہ اس کو خواہش بنا کے رکھا بلکہ اس کو ہمارے ذمہ لازم کیا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بنے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو دیندار ہوتے ہیں، یعنی دیندار ہر مسلمان ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ داڑھی والا ہے تو یہ دیندار ہے اور یہ برقعے والی عورت ہے تو یہ دیندار ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. ہر کلمہ گو مسلمان یہ دیندار ہوتا ہے. لیکن ہم عام طور پر یہ جو دیندار کا لفظ بولتے ہیں یہ اس لیے بول دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے طبقے میں پتہ ہے کہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، داڑھی والے لوگ ہیں، تو ان کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے تو اس اعتبار سے کہہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقی معنوں میں تمام مسلمان دیندار ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دینداروں کے اندر ایک خاص قسم کی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم لوگ اس کو مایوسی سمجھتے نہیں ہیں. چھوڑ دیں، مایوسی سمجھتے نہیں ہیں، مایوسی کہتے نہیں ہیں. لیکن عام طور پہ ہمارے اندر اس طرح کی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ بس اس طریقے سے بس ایسے ہی ہوتا ہے، بس ہم تو اسی طرح چلیں گے. اور ایک اس نوعیت کا عزم سا پیدا ہو جاتا ہے جو ہماری آگے بڑھنے کی ترقی میں بڑی شدید قسم کی رکاوٹ ہوتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا. اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب یہ بات فرماتے ہیں اور میرا اور آپ کا تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ ترقی اور علم ایک ایسی چیزیں ہیں جو ایک جگہ پر رکتے نہیں ہیں، کہیں کانسٹنٹ نہیں ہوتے، یا تو اوپر جاتے ہیں یا نیچے آتے ہیں. ترقی یا تو بڑھتی ہے یا تنزلی کی طرف جاتی ہے. تو انسان کے اللہ سے تعلق میں اس کو امی کے پاس چھوڑ کے ہے نا بھائی، اللہ کے تعلق کے اندر جو چیز ہے اگر ترقی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے تنزل ہی آ رہی ہے. لیکن ہم لوگ عام طور پہ ایک جگہ پہ رک کر مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم تو ایسے ہیں اور اسی طریقے سے رہیں گے، بس بہت کوشش کر لی، بڑے ہم نے بیانات سن لیے اور ہم نے بزرگوں کی صحبت میں چلے گئے. بزرگوں کی صحبت یافتہ بہت ہوتے ہیں لیکن ان کے فیض یافتہ کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ان سے فیض ملا ہوتا ہے، جن کو ان سے تعلق ملا ہوتا ہے، جن کو ان سے ایسا تعلق مع اللہ حاصل ہوا ہوتا ہے. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور صحبت یافتہ ہو کر بس سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کام بن گیا. فادخلی فی عبادی جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ فادخلی فی عبادی کا حکم یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ انسان داخل ہو جائے بس اور اس کے بعد کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی کوشش نہیں، بلکہ اللہ سے رجوع اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے انسان کے ذمے ان کے ساتھ مل کے محنت کرنا ہوتا ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے محنت کیا کرتے تھے. صرف اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے مسلمان ہو کے اور چلے گئے ایسے بہت کم لوگ ہیں، اور ایسے جو لوگ بھی ہیں وہ دور چلے گئے اور دور جانے کے بعد دوبارہ قریب آئے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں آئے. اسی طریقے سے بہت سے ایسے صحابہ ہیں جو 7 ہجری میں دوبارہ واپس آئے. ہجرت مدینہ انہوں نے 5 ہجری میں ہجرت کی، بعض نے 7 ہجری میں ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد وہ حضرات حبشہ چلے گئے اور 7 نبوی میں 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے. تو ان حضرات نے محنتیں کی اور کوششیں کی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تقوی اور ورع اتنا بڑا ہوا تھا اور اتنا اللہ سے تعلق تھا کہ صحابہ کرام حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے كنا نلزم صحبت عمر بن الخطاب، کہ ہم نے حضرت عمر بن الخطاب کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ نتعلم منه الورع، کہ ہم ان سے ورع سیکھنا چاہتے تھے، یعنی تقوی سیکھنا چاہتے تھے. جب صحابہ کرام اپنے بڑے صحابہ کرام کی صحبت میں رہ کے ان سے ورع سیکھتے تھے، تقوی سیکھتے تھے، اللہ سے تعلق سیکھتے تھے، تو سیکھتے تھے اور واقعہ بھی بیان فرماتے. جی کون سا ورع؟ آپ نے تو اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، تو پھر تم کو کیا ضرورت ہے سیدنا عمر بن خطاب کی صحبت کو پانے کی؟ فرمایا کہ تقوی سیکھا جاتا ہے، تقوی سمجھا جاتا ہے، محض ایسی نہیں کہ جو دل میں آیا اس کے اوپر چل لیا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ خوشبو آئی اور خوشبو تقسیم ہونے لگی. جب تقسیم ہونے کے لیے خوشبو کو کھولا گیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ناک کو بند کر لیا. کہا کہ حضرت آپ نے اپنے ناک کو کیوں بند کیا؟ فرمایا کہ تقسیم ہونے سے پہلے میرا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور خوشبو کا استعمال یہی ہے کہ اس کو سونگا جائے. جب سونگ لیا تو یہ استعمال ہو گیا، لہٰذا میں اس شبے سے بچنا چاہتا ہوں. اگرچہ یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ میں اس شبے سے بھی بچنا چاہتا ہوں. یہ باریکی، یہ تقوی کی باریکی انسان اللہ والوں کے ساتھ رہ کے سیکھتا ہے. لیکن ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم صرف ایک بیان کی حد تک بیٹھتے ہیں اور بیان سنا اور بیان سن کے جناب الحمدللہ صحبت مل گئی اور بس ختم. آگے اس سے آگے جو معاملہ ہے، یعنی اس سے آگے جو اس کا آؤٹ پٹ ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ بس بیان سن لیا، مزہ آ گیا، ٹائم گزر گیا، 30 منٹ 40 منٹ 1 گھنٹے کا بیان سن لیا. کہ یہی سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ تم بیان سن لیا کرو. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان نہیں فرماتے تھے. اور آپ کو صحیح بات بتاؤں، مشائخ چشت کے اندر جو بیان شروع کیا ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان شروع کیا ہے. مشائخ چشت بیان کرتے ہی نہیں تھے. ہم لوگ اصلاً چشتی ہیں نا، چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں، لیکن اصلاً چشتی ہیں. مشائخ چشت بیعت کرتے تھے، بیان نہیں فرماتے تھے. کہتے بیان میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. اس وقت بھی ہمارے کئی اکابرین میں ایسے بزرگ موجود ہیں تو فرماتے خبردار کسی نے بیان کی فرمائش کی، کوئی بیان نہیں ہوگا یہاں پر. میں نے خود بیانات سنے ایسے. یہاں پہ پورے مہینے میں کوئی بیان نہیں ہوگا. اگر کسی نے بیان سنا تو جاؤ وہاں بڑے بیان ہوتے ہیں، ادھر جاؤ اور ادھر جاؤ اور یہاں جاؤ، یہ مقامات ہیں، یہاں بزرگ ہیں. لیکن ہمارے پاس بیان نہیں ہوگا، ہمارے پاس انفرادی عبادت ہوگی. ہمارا زور ہوتا ہے بیانات کے اوپر، انفرادی عبادت کے اوپر ہمارا زور ہے ہی نہیں، انفرادی اعمال کے اوپر ہمارا زور ہے ہی نہیں. صحابہ کرام کی تربیت کب ہوتی تھی؟ جب وہ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے اور تہجد میں کھڑے ہو کے 1-1 2-2 پارہ تلاوت کرتے تھے. اور حضرت عثمان بن عفان خلیفہ وقت ہیں تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ وقت کے لیے مسجد نبوی میں آیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور نماز پڑھنا شروع کی. اور اس زمانے میں مزاج تھا کہ جو نفلی نماز پڑھتے تھے تھوڑی سی اونچی آواز میں نماز پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر جو دروازہ ہے باب السلام، آج جو باب السلام ہے، یہ پہلے یہ دروازہ نہیں تھا، یہ تھوڑی سی ایکسٹینشن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایکسٹینشن ہوئی ہے. تو اس دروازے کے ساتھ ایک گھر تھا اور اس سے پیچھے ایک اور گھر تھا جو کہ حضرت عمر بن خطاب کا تھا. حضرت عمر بن خطاب وہاں پر رہا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس طرف رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور حضرت ابوبکر صدیق اس طرف رہتے ہیں. اس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. بس یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اگر قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے تو دایاں ہاتھ، تو اس طرف آگے کی طرف حضرت عمر کا گھر ہے اور پیچھے کی طرف حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہے، درمیان میں ایک گلی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ہیں تو تہجد کا وقت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، تہجد کے اندر اونچی آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق آہستہ آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں. جی آہستہ آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں.
آہستہ آواز کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی یہاں سے گزر رہے ہیں اور 10-20 فٹ کے فاصلے پہ آواز آ رہی ہے تو یہ آہستہ ہے؟ مطلب یہ کہ حضرت عمر بہت اونچی آواز میں اور حضرت ابوبکر صدیق بہت کم آواز میں تلاوت فرما رہے تھے، لیکن آواز ان کی بھی آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بتا رہا تھا کہ تہجد کے اندر صحابہ کرام اٹھتے تھے، پھر سلف صالحین، یہ تو آج کے زمانے میں آج 40-50 سال ہوئے کہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، ورنہ ہمارے بڑے بوڑھے، یعنی ہمارے بڑے بوڑھے تو تہجد کے مستقل پابند تھے، مستقلاً تہجد کے پابند تھے، مستقل، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کوئی تہجد چھوڑ دے، اشراق چھوڑ دے، اوابل، فرض نماز چھوڑنا یہ تو ناممکنات میں سے تھا، یعنی کوئی کسی مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو انگریز کی نحوست ہندوستان میں آئی ہے اور انہوں نے عبادت کو اس نوعیت کی چیزیں سمجھا، ورنہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، ایسا تصور میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، مسلمان عورت ہو اور نماز نہ پڑھے۔ نماز تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا بے نمازی کافر ہے، لہذا بے نمازی کو کافر کنسیڈر کیا، مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آتی تھی اور ان خاتون نے آ کے حضرت حسن بصری سے درخواست کی کہ آپ میرے بیٹے کو سمجھائیے۔ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ تشریف لائے، ان کا بیٹا نہیں مانا، دوسری مرتبہ تشریف لائے، ان کا بیٹا نہیں مانا، تیسری مرتبہ خاتون خود آئیں اور کہنے لگی کہ میرے بیٹا مرنے کے قریب ہے اور وہ کہہ رہے کہ حسن بصری میرا جنازہ پڑھا دے۔ تو حسن بصری کہنے لگے کہ یاد رکھو بے نمازی، اور یہ ان کا مسلک ہے، ہمارا مسلک نہیں ہے، یاد رکھنا، حسن بصری کے مسلک اور تقریباً 50 کبار علماء، 50 بڑے علماء، ان کا مسلک یہ ہے کہ بے نمازی کافر ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، سمجھے؟ کیونکہ ان کے سامنے صریح حدیث ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ چنانچہ اس کے بھی جوابات ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک مسلک رہا ہے اور بڑے بڑے کبار علماء کا مسلک رہا ہے۔ حسن بصری کا بھی یہی مسلک تھا کہ تو حسن بصری کہنے لگے کہ اچھا یاد رکھیں امام احمد بن حنبل حسن بصری کے بعد آئے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے نہیں ہیں۔ تو حسن بصری اور اس طریقے سے دیگر پھر اسی کو پکڑ کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا، بے نمازی مسلمان ہی نہیں۔ تو حسن بصری کہنے لگے کہ یہ شخص بے نمازی ہے، یہ شخص بے نمازی ہے اور بے نمازی کی جنازہ پڑھنا جائز نہیں، تم مجھے ناجائز کام کرنے کا کہہ رہی ہو، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ خیر یہ واقعہ میں ضمنی طور پر بیان، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نماز نہ پڑھے، اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن برحال بہت سی ایسی باتیں ہیں اور بھی بہت سے واقعات ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو صحابہ کرام باقاعدہ تہجد میں اٹھا کرتے اور اشراق قوابین اور چاچ، یہ نمازیں تو ایسے عام تھی کہ ان میں ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ، دوسرے میں سورہ نساء، سورہ آل عمران، تیسرے میں سورہ نساء، چوتھی میں المائدہ، نہیں اس طریقے سے لوگوں کی اتنی ذوق ہوتا تھا نماز پڑھنے کا۔ ہمارے ہاں تو ذوق ہی مٹ گئے، فرض نماز بھی نہیں ہے، سنت موقدہ اور غیر موقدہ تو پھر پیچھے رہ گیا، اور نفل پڑھنا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جو نمازی پرہیزگار مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ تو نفل نماز کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ چند بیچارے تبلیغی حضرات رہ جاتے ہیں یا چند بیچارے دوسرے قسم کے لوگ رہ جاتے ہیں، وہ نفل کا اہتمام کرتے ہیں، ہم دیندار لوگ تو نفل کے قریب بھی نہیں جاتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو جائز ہی نہیں پڑھنا ہمارے، یعنی بہیو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جائز ہی نہیں۔ میرے کئی ایسے ساتھی ماشاءاللہ بڑے دیندار مسجد میں 10 منٹ پہلے پہنچ گئے، یہاں تھوڑا سی باہر بیٹھ کے گپے مار لیتے، مسجد میں بیٹھ کے تمہارا کام کیسا چل رہا ہے، مسجد میں باتیں کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ خیر میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن کیا ہے 10 منٹ 15 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ 15 منٹ پہلے مسجد جانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ سنت غیر موقدہ کون سی ضروری ہے، کون سی ضروری ہے؟ یہ میں اسی لہجے میں اپنے اس لہجے کا رد عمل بتاتا ہوں، اس طرح ہے نہیں، لیکن اپنے لہجے کا جو رد عمل ہے وہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صلی 4 رکعات قبل العصر، جس شخص نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی، لا صلاۃ فی سعادتہ، نہیں یہ وہ تو اور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عمران من صلی قبل العصر 4، رحم اللہ عمران
من صلی قبل العصر اربعا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائیے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائیے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، اور یہ نہیں پڑھ رہا، وقت بھی ہے، آسانی بھی ہے، سہولت بھی ہے، یہ نہیں پڑھ رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے، اللہ کے نبی کی دعا نہیں چاہیے اس کو دوبارہ لگانا۔ اس کے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس دعا کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نکال کے لگیں دوبارہ، پھر چلا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے بس، پھر گیا، ہاں بس ٹھیک ہے، ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ تو کیا ہے، نمازوں کے ذوق نہیں ہے ہمارے اندر، یعنی ہمیں کوئی نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے تو کہ یہ اس کو شاید کسی نے سزا دی ہوئی، اس کو شاید کسی نے سزا دی ہوئی ہے۔ جس سے بچے اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، ہمارے بہت سے بچے نوجوان اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو وہ بیچارے جب اعتکاف بیٹھتے تو شروع کے 2 دن ایسے گزرتے ہیں ان کے جیسے ان کو کسی نے سزا دی ہوئی ہے، زبردستی کر کے بٹھایا ہوا۔ پھر 2-4 دن میں گھل مل جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ہون کر نہیں جانا، بس اب ادھر ہی رہنا جی۔ تو ہم نماز ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی نے سزا دی، بس جلدی 2 ٹکری ادھر ماری، 2 ٹکری۔ ہمارے اس مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے مجھے کہا کہ بھئی ہم تو چند ٹکریں مار لیتے ہیں، اور میں کہ میاں یہاں سے ٹکریں مارتے ہو تو وہاں سے بھی ٹکریں ملے گی۔ نہیں، ہم کیا سمجھانا چاہتے لوگوں کو؟ اگر ہماری نماز ہی ایسی ہے تو ہم اللہ کا تعلق کے متعلق کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارے شیخ کے پاس ہو، ہمارے اللہ والوں کے پاس ہو، اللہ والوں کے پاس ہو، سیکھو، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اگر ہماری پہلی چیز نماز ہی اگر درست نہیں ہے، نماز میں ہی ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہو، کہ کھڑا ہو اور بھول جائے، نہیں کرو نا، کھڑا ہو اللہ کے سامنے اور بھول جائے کہ میرے خالق نے مجھے بلایا ہے، میں اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس کے سامنے حاضر ہوں، وہ میری طرف متوجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے اکیلا بیٹھ کر، تو میں بھی تنہائی میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یعنی جو تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں، جو لوگوں کے مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تو اللہ تعالی تو بندے کی طرف متوجہ ہیں۔ وجہت وجہی میں اپنے چہرے وجہت وجہی میں اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں کس کی طرف؟ اس ذات کی طرف کہ جس نے مشرق اور مغرب کو بنایا ہے۔ ایک روایتوں میں اس نوعیت کی دعا بھی آتی ہے کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو، مشرق و مغرب کو بنایا۔ اور کیا ہے اس کو بھائی نکال کے دوبارہ لگائیں۔ تو ہمارے دینداروں کے اندر بھی ایک درجے کی مایوسی آئی ہوئی ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے ہم دینداروں کے اندر بھی کہ ہمارا اللہ سے تعلق بنتا نہیں ہے، بس ہم نے بنانا بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، اس کے لیے آگے بھی نہیں بڑھتے۔ تو اللہ سے تعلق اگر بنانا ہے، اللہ سے تعلق اگر جوڑنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں جو آدمی جاتا ہے تو اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک منٹ، نہیں اور اللہ بہرحال ایسے ہی سن لیں آواز کی ڈسٹربنس کے ساتھ۔ اللہ کرے اب دوبارہ نہ خراب ہو، چند منٹ رہ گئے ہمارے پاس۔ میں جلدی کوشش کر کے اس لیے ختم کرتا ہوں کہ فجر کی نماز متاثر نہ ہو۔ انشاءاللہ جب نماز عید کے بعد انشاءاللہ نماز پیچھے آئے گی تو ہمارا بھی وقت بڑھے گا۔
جو تھوڑی سی لمبی بات ہوتی ہے تو اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، مختصر بات سے اس قدر اثر ہو نہیں پاتا، لیکن بل مقصود اللہ کا نام لینا ہے، اثر ہو اثر کم ہو جیسا بھی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالنے والے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے صحبت نہیں پائی تھی، پھر بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم جو بظاہر جو نام کے دیندار لوگ ہیں، ہم ایک جگہ پہ آ کے رک جاتے ہیں، حالانکہ تعلق مع اللہ کے لیے ایک وقت چاہیے کہ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ چیزیں اتارتے ہیں، مختلف طریقے سے تربیت کرتے ہیں، لیکن اس کی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ جی ہمارے عثمان صاحب ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دفتر میں ایک دن یونیفارم پہن کے نہیں گئے، دوسرے دن پہن کے نہیں گئے، تیسرے دن یونیفارم والوں نہیں، انہوں نے وارننگ دے دیا۔ ایک مہینے کے بعد اللہ خیر کرے دفتروں نے کہا جاؤ جی تم تو یونیفارم نہیں پہنتے، کہتے تم مولانا فیصل کو کیوں نہیں روکتے، وہ بھی تو یونیفارم نہیں پہنتے۔ کیوں جی، یہ بات صحیح ہے بھی، میں تم یہ دانش بھائی کو کیوں نہیں روکتے، یہ فیض بابا کو، یہ بھی تو اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، بھائی ہمارا واسطہ تم سے ہے، اور یہ آپ کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیفیات کو متوجہ فرماتے ہیں، جو ان کیفیات کی جگہوں پہ جاتا ہے، جو ان کیفیات کے لیے کوشش کرتا ہے، جو ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، جو ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالے، اہتمام کرے، ان چیزوں میں جائے، ذکر میں لگے، پابندی کرے۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں ذکر کر رہا ہوں، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، حضرت میں ذکر کر رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے، 6 مہینے ہو گئے مجھے ذکر کرتے ہوئے، بڑا دل لگتا ہے، بڑی کیفیت بنتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، کیا عجیب لطف ہے۔ آپ سے جڑنے کے بعد، بیعت ہونے کے بعد تو اللہ نے ذکر میں وہ کیفیات دی ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت تھانوی نے جواب میں پتہ کیا لکھا، فرمایا کہ لگتا ہے آپ ذکر صحیح سے نہیں کر رہے یا ذکر کر ہی نہیں رہے۔ اس کا جواب آیا کہ حضرت ایسی بات نہیں ہے، میں تو کر رہا ہوں ذکر۔ فرمایا کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہوتے تو یہ کیفیت نہیں رہتی، 6 مہینے تک آپ کی کہ مزہ آ رہا ہے، بڑا دل لگ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اگلا خط آیا، اور خط میں لکھا حضرت وحشت ہو رہی ہے، کسی سے ملنے کا دل ہی نہیں کرتا، نہ ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے بس کونے میں بیٹھا رہوں، کسی کو کوئی بات ہی نہ کروں۔ فرمایا کہ ہاں اب ذکر کے آثار نظر آئے، اب ذکر کے آثار نظر آئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جب ذکر کرتے تھے تو پھر اللہ نے غار ہرا میں پہنچا دی، اکیلے بیٹھ کے کرو۔ جی ہم اور تم کے باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، یہ شعر ہم سنتے ہیں، کبھی غور کیا ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں، کہ گھنٹوں کبھی باتیں ہوں اللہ سے مناجات کر کے، اللہ سے مناجات کر کے آدمی بیٹھا رہے۔ میں نے ہمارے ایک بزرگ تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی گنبد خضرا کے سامنے، تو میرے ایک استاد جی کھڑے ہوئے تھے، تو مجھے فرمانے لگے کہ یہ بزرگ ہیں، میں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، تو یہ فلاں فلاں کی خلیفہ مجاز ہیں، اور میری دل چاہتا ہے کہ میری ملاقات ہو۔ بیٹھے، وہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے 3-4 گھنٹے گزر کے وہیں بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے کہا سر جی یہیں کھڑے کہا کہ یہ مراقبے میں بیٹھا ہوں، میں انتظار میں بیٹھا ہوں۔ تو وہ مراقبے سے اٹھے، جب انہوں نے اپنے اوپر سے رومال ہٹایا تو میں نے دیکھا یہ تو میرے دوست ہیں، لیکن میں نے اس وقت چپ رہ گیا، بعد میں ملاقات کی
تو پھر میں نے ان سے پوچھا، میری لاہور میں ملاقات بھی ہوئی، تو یہ کبھی اللہ سے مناجات اور باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان گھنٹوں گزر جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے 1 منٹ گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کیا رنگ دیتے ہیں وہ، کبھی کسی کو کیا رنگ دیتے ہیں، کسی کو کیا رنگ دیتے ہیں، وہ حاصل کرنا تو ہماری اس راستے میں رکھ دیا گیا۔ اگر ہم اس حق کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، نہ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ ذکر میں میرے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ میں وہ ذکر تو کر ہی نہیں رہا جو ہونا چاہیے، جو ذکر کے اثرات ہیں۔ دیکھو جی، پنکھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھنڈک ہو رہی ہے تو اس سے سکون ملتا ہے، گرمی کے موسم میں سکون ملتا ہے۔ اگر یہاں پہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے تو پریشانی ہوگی، ہے نا جی، ہوگا نا۔ جب ایک پنکھا اثر کرتا ہے تو ذکر اثر نہیں کرے گا، تو مجھے کیوں اثر نہیں کر رہا؟ ایک زمانے سے میں ویسی کھا رہا ہوں، ایک زمانے سے ویسی ذکر کر رہا ہوں، یا کر ہی نہیں رہا، کیوں تبدیلی اندر پیدا نہیں ہو رہی؟ کیوں اندر اللہ کی محبت کی آگ پیدا نہیں ہو رہی؟ کیوں اندر ایک چنگاریاں ابھرتی ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ معمولات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پابندی سے معمولات فرمایا کرتے تھے۔ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار ملنے آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تاخیر سے رات تشریف لائے، فرمایا کہ میرے قرآن کی تلاوت اتنی باقی تھی، لہذا مجھے وہ کرنا تھی، اس وجہ سے مجھے تاخیر ہو۔ یعنی جب اللہ کے پیارے پیغمبر ہو کر بھی معمولات متعین کیے ہوئے ہیں تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجلس میں کم از کم 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک مجلس میں کم از کم 70 مرتبہ استغفار، یعنی اتنی کثرت سے استغفار۔ اور اللہ کے نبی کو خود اللہ نے وظیفے بتایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب تم نے دیکھ لیا اللہ کی مدد آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ دو تسبیحات کریں، نمبر 1 اللہ کی تقدیس و تسبیح بیان کریں، اور دوسرا واستغفر، استغفار کیجیے۔ اللہ رب العزت نے خود اعمال اللہ کے پیارے آقا، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے، ہمارے کوئی اعمال ہی نہیں ہے، من لا ورد لہ لا وارد لہ، جس کا کوئی ورد نہیں اس کو کوئی وارد بھی نہیں ہے، جس کو ذکر اللہ کی توفیق نہیں ہے اس کو اللہ کی طرف سے کچھ واردات قلبیہ بھی حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ کی واردات قلبیہ صرف مولوی صاحب اور پیر صاحب اور شیخ صاحب اور خلیفہ مجہز بیت کے لیے نہیں ہے، ہر مومن اور مسلمان کے لیے۔ یا ایھا الناس اذکروا اللہ ذکرا کثیر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ نماز کے لیے کتنا بڑا؟ نماز کے لیے کتنا؟ طرفی النہار وزلفا من اللیل، 4 نمازیں بتائیں، 5 نمازیں بتائیں کہ طرف صبح اور ظہر اور عصر، اور پھر وزلفا من اللیل رات کی 3 نمازیں، 5 نمازیں بتائی ہیں، 5 نمازوں کی ہر ایک کسی کی 2 رکعت، کسی کی 3، کسی کی 4 رکعت، ٹھیک ہے۔ اور سنا ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نماز کی چند چیزیں بتائیں، لیکن ذکر اللہ اتنی کثرت سے بتایا، اتنی کثرت کہ پوری نماز ذکر اللہ ہے، پورا حج ذکر اللہ ہے، ٹھیک ہے، پورا رمضان ذکر اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور جس چیز کو نکالو ہے ہی ذکر۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے، حج ذکر اللہ، عمرہ ذکر اللہ، دعا ذکر اللہ، نماز ذکر اللہ، ہر چیز ذکر اللہ ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر۔ اگر ہمارا کوئی متعین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کمی ہے، اور وہ ذکر ہمارے اندر اگر تبدیلی پیدا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، اس کمی کو پورا کریں۔ وہ ذکر انسان کو اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے، جز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشکاری سے روکتی ہے، نماز انسان کو منکرات سے روکتی ہے۔ میری نماز اگر مجھے نہیں روکی تو اس کا مطلب ہے میری نماز کا ذکر مکمل نہیں ہے، میری نماز میں وہ تاثیر اور طاقت پیدا نہیں ہو رہی جو مجھے منکرات سے روکے، جو مجھے منکرات سے دور کرے۔ بدنظری کا سب سے پہلا وبال یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نماز خراب ہوتی ہے، بدنظری کرنے والے کی نماز کبھی صحیح نہیں ہوتی۔ یہ ذکر اللہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں، ذکر اللہ میں جتنی رکاوٹیں وہ انسان کی اپنی ذات کی وجہ سے، جب انسان پابندی سے ذکر کرتا ہے، یا رسول اللہ
فلاں آدمی یہ چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا نماز پڑھتا ہے؟ جی نماز تو پڑھتا ہے اور بہت اچھی پڑھتا ہے. فرمایا اس کی نماز اس کو بے حیائی سے روک دے گی اور روکے گی. اور پھر روکا. ہماری نماز اور ہمارا ذکر ہمیں اللہ کے قریب کیوں نہیں کر رہا؟ ہمیں کبھی اس کی فکر بھی پیدا نہیں ہوئی، ہم نے اس کے بارے میں کبھی سنجیدہ ہو کے نہیں سوچا. تو یہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہم نے تو پہلا قدم ہی نہیں رکھا اصلاح کے اندر. اصلاح میں پہلا قدم ہی انسان کی فکر، کہ ذکر انسان کی فکر کو پیدا کرتا ہے، ذکر انسان کی فکر کو جگاتا ہے اور روزمرہ کی بنیاد پر ایک نئی فکر پیدا کرتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صرف بندہ اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے، دیکھیں نیک صحبت میں جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں وہ شخص اللہ والا ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ کے نیک گمان کے مطابق وہ اللہ والا ہے، اس کا کام بنے گا، اس بندے کا کام بن کے رہے گا جس سے آپ نے نیک گمان رکھا ہوا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا. ایک شخص 18 سال تک ایک مسجد میں امام تھا. 18 برس کے بعد، بیٹا پنکھا چلا دوں، 18 برس کے بعد کھڑا ہوا. ہاں بھائی دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اور کیا ہے کافی ساری باتیں کرنے والے. کہنے لگا میں نے 18 سال آپ کو نماز پڑھائی؟ جی پڑھائی. 5 نمازیں پڑھائی؟ ساری 5 نمازیں پڑھائی. بھائی میں تو عیسائی ہوں، اپنی نمازیں دوہراؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اکابرین نے فتویٰ لکھا ہے کوئی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، سب نمازیں ہوگی، سب نمازیں ہوگی، کیونکہ ان کے نیک گمان ہوگی کے مطابق یہ امام مسلمان تھا، ان کی نمازیں ہوگی. اب اگلی نمازیں نہیں ہوگی کیونکہ اس نے گمان توڑ دیا. تو کوئی شخص اس لیے آتا ہے کہ یہ شخص اللہ والا ہے، اس لیے آتا ہے کہ یہاں نیک صحبت ملے گی، اپنی نیت لے کے آتا ہے، اس کا کام بن جائے گا، اس کا کام ایسا بنے گا. میرے ایک ساتھی انہوں نے کوئی بہت بڑے بڑے چند ایک کام 1-2 دنوں میں کیے. تو میں نے پوچھا بھی خیر تو ہے، یہ ماشاءاللہ یہ اتنے خیر کے کام اور یہ سب چیزیں آپ کر رہے ہیں، خیر تو ہے. کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد مجھے کہنے لگے کہ اصل میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے مصافحہ کیا تھا اور میرے چند دن ایسے گزرے ہیں کہ مجھے ہوش ہی نہیں میں کہاں پہ ہوں، مجھے ہوش ہی نہیں کہ میں کہاں پر ہوں. حضرت مفتی صاحب سے تو کئی اور لوگ بھی مصافحہ کرتے ہوں گے لیکن ان کے اندر یہ بھونچال نہیں ہے، لیکن اس کا نیک گمان ایسا تھا. کہنے لگا کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میری زندگی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ میں آپ سے مصافحہ کروں. چنانچہ حضرت نے سیکورٹی وغیرہ کو ہٹایا، پھر حضرت نے مصافحہ کیا. کہنے لگے کہ اس مصافحے کا اثر میرے اوپر اتنے دن رہا کہ میں بتا نہیں سکتا. تو یہ کیا اثر کیا تھا؟ یہ نیک گمان کی برکت سے تھا. نیک اللہ نے حسن زن انسان کے اندر اتنی زبردست چیز بنائی، ہر چیز ہی زبردست بنائی، لیکن حسن زن یعنی نیت، صالح نیت اتنی بڑی چیز بنائی ہے کہ صالح نیت کے اوپر آپ بہت کچھ کھڑا کر سکتے ہو. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیت. وانما لامرئ ما نوى، جو بو گے وہ کاٹو گے، جو نیت کرو گے وہی ملے گا. ہاں جی، جیسی نیت کرو گے ویسا معاملہ ملے گا. نیت کرو گے کہ میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے، بن کے رہیں گے آپ. نیت کرو گے جگاڑ کر کے چلاؤ یار، کسی طریقے سے نکالو یار، یہ وقت پاس کرو کسی بھی طریقے سے، تو اب اسی طریقے سے پاس ہو گئے، اسی طریقے سے. تو ہم اپنی نیت کو صحیح کریں. میں اللہ والے کے پاس جاتا ہوں، مجھے اس سے اللہ کا تعلق لینا ہے، مل کے رہے. یہ ہوگی یار بس بیان سننا ہے، بیان سن کے بیان میں حاضری دینی ہے، اور ہاتھ میں لائے شیخ دیکھ لیں گے خوش ہوں گے کیونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے. اب شیخ دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے، شاباش دیں گے. اس نیت سے شیخ کے بعد نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیت ہے، یہ گھٹیا قسم کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے مشائخ کے پاس حاضری، شیخ کے پاس حاضری اس نیت سے دیں کہ مجھے یہاں سے اللہ کا تعلق لینا. اب اس کے پاس ہے یعنی آپ کو ضرور ملے گا. بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بتا کے بس ختم کرتا ہوں. فرمایا کرتے تھے
کہ شیخ ایسا مخلص ہے کہ ثریا ستاروں سے اونچی اس کی پرواز ہے. مرید غیر مخلص ہے تو اس کا فائدہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس مرید کو کبھی اللہ کا تعلق نہیں ملے گا. اور پھر فرمایا کہ شیخ ہے اس لیے تعلق رکھا ہوا ہے کہ میرے مرید بنے، میرا نام بنے، میری شہرت بنے، مجھے ہدیے ملے، میری خانقاہ بنے، میرا یہ بنے. یہ اس نیت سے لوگوں کو مرید کر رہا ہے. لیکن مرید مخلص ہے اور خلوص کے ساتھ ہے، یہ ضرور بضرور اللہ کا تعلق حاصل کر کے رہے گا. اللہ کا تعلق حاصل کر کے رہے گا، مل کے رہے گا. اس کو تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے خلوص اور نیت کے اندر کمی ہے. اس کمی کی وجہ سے میں بہت سی جگہوں پہ وقت گزر جاتا ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، بہت پریشان کیا کروں جی، میں ایم بی بی ایس کر رہا ہوں اور میں اس سال میں ہوں، بہت مشکل ہے، میں نہیں پڑھ سکتا. مجھے فلاں نے بھی کہا، انہوں نے کہا چھوڑ دو جب مشکل لگ رہا. تو میں نے اس کو کہا خبردار جو چھوڑا تو ایسی پٹائی لگاؤں گا. تیری اماں مجھ سے مشورہ کرتی ہے، اس کو کہوں گا اس کو گھر سے نکلنے نہیں دینا. یہ لگتا ہے انجینئر لڑکوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے تو یہ وہ پڑھنا چاہتا ہے. اس کو زبردستی کرو کہ وہ جی میرے دل میں خیالات ہوتے ہیں، سب ایسے ہمیں الو بنا رہے پہلے سے الو ابھی اب اس کی فکر نہیں کر، سب چلے گا. بہترین میں بھی ادھر ہوں، تم بھی ادھر. خبردار جو تم نے ایسا آگے پیچھے ہوئے. تو الحمدللہ اس لڑکے نے پڑھائی کر لی. پڑھائی کرنے کے بعد تو مجھے اس کے والد صاحب ملنے آئے. کہنے لگے سب یہ انتظام فیصلہ کر چکا تھا چھوڑنے کا، تم نے کیوں اس کو جھانپڑ دکھایا؟ میں اس سے جی جھانپڑ بولتے تھے اس لیے تو تم نے اس کو کیوں جھانپڑ دکھایا؟ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، 2 سال اس کے رہتے ہیں، 2 سال یا 3 سال رہتے ہیں، مجھے یاد نہیں، کافی پرانی بات. 2 سال اس کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 سال میں اس کو چاہیے کہ سونا کمائے. یہ چاندی کما رہا ہے تو ٹائم تو نہیں لگے گا نا. یہ محنت کرے تو سونا ملے گا، محنت نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا تو چاندی لے گا. کیا لینا چاہیے؟ سونا لینا چاہیے. تو وقت ہمارا یہی ہے بزرگوں کے پاس. یہی ہفتے میں 1 دن ہے، یہی ہفتے میں 2 دن ہے، یہی ہفتے میں 4 گھنٹے ہیں، یہی مہینے میں 1 دن ہم لگاتے ہیں شیخ کے پاس. تو یہی وقت ہے. اس وقت میں ہم کچھ حاصل کر لینا. یہ بس گزارے لائق بس ٹھیک ہے چلتا ہے چلنے دو، جس طرح چل رہا ہے چلاؤ. نہیں، یہ بات صحیح نہیں. تو جو وقت ہم نے لگانا خلوص سے نیت کے ساتھ. اب یقین کیجئے میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں بہت لوگوں کے بیانات سنے، بہت بزرگوں کے بھی بیانات اور اپنے نوجوان ساتھیوں کے بھی بیان سنے، اپنے چھوٹوں کے بھی بیانات سنے، اپنے بڑوں کے بھی، اپنے ساتھیوں کے بھی بیانات سنے. اب یقین کرنا جس بیان میں اس نیت کو لے کے بیٹھا یار کچھ میں نے حاصل کرنا، کچھ ایسی بات کر دے جس سے مجھے کچھ حاصل ہو جائے. اب یقین کیجئے میں وہاں سے بہت کچھ لے کے حاصل ہوں، بہت کچھ لے کے حاصل ہوں. تو یہ چیز ہے، ہم اپنی نیت کو صحیح رکھیں، خلوص سے دل سے بیٹھیں، اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں. اللہ ضرور دیتے ہیں. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کا گزار ہم سب کو عطا فرمائیے. ہمارے گھروں کو تیرے قرآن کی تلاوت سے، تیرے سامنے حاضر ہو کر جھکنے سے، سجدے کرنے سے آباد فرما دیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے.
کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے، جو جان بوجھ کے کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے، جو انجانے میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کا نام بہت بڑا ہے، آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کا کرم بہت بڑا ہے۔ اللہ اس کرم میں سے، اس رحم میں سے آپ نے ہمیں بہت سے حصے عطا فرمائے ہیں، اپنے خاص رحمت سے ہم سب کو مزین فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت سے ہم کو مزین فرما دیجیے، علم کی دولت، تقوی کی دولت ہم سب کو عطا فرمائیے۔ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفا کلی عطا فرمائیے۔ جو بچے بچیاں حفظ قرآن کر رہے ہیں اللہ ان کا حافظہ کھول دیجیے، زبان کھول دیجیے۔ جو بڑے لوگ حفظ قرآن میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی زبان کھولیے، ان کا قلب کھولیے، ان کا سینہ صاف فرما دیجیے۔ آپ شرح صدر فرمائیے، شرح لسان فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ جو لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی مدد فرمائیے، غیب سے فراوانی عطا فرمائیے۔ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے، ہمیں آپس میں محبت پیار، ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ خدائیوں کو، کمیوں کو معاف فرما دیجیے۔ ان مجلسوں کو اپنے پیاروں کے آنے سے ان کے قدموں سے آباد فرمائیے، ان کے قدموں کو، ان کے چل کے آنے کو، ان کے بیٹھ جانے کو میری ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی دعائیں اپنے فضل سے، اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے۔ ہمارے ساتھی رضوان بھائی ہیں تو برین ہیمریج ہوا ہے، اللہ صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کلی عطا فرمائیے۔ جو لوگ بیمار ہیں جہاں کہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفا کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے آصف بھائی کو نرینہ سائر اولاد کی دولت سے نوازیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی، ڈاکٹر خالد صاحب، بدنومان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو صحت کلی سے نوازیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، الحمد لله۔